إلى الله لننشر الخير في الكون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق اللہ العظیم. میرے پیارے طلباء اور سننے والے میرے بھائیوں علماء کرام، ہم لوگ آج ایک ایسے جلسے میں بیٹھے ہیں جہاں پر الحمدللہ ثم الحمدللہ ان تمام طلباء نے صحاح ستہ جو دنیا کی مشہور کتابیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مجموعہ ہے، وہ آج ختم کیا جا رہا ہے۔ اس میں سب سے بڑی کتاب بخاری شریف، الجامع الصحیح، المختصر، المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ الحمدللہ ہمارے حضرت مفتی سیف الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس کو آخری سبق کو ختم فرمائیں گے اور بہت ہی قیمتی باتیں حضرت بیان کریں گے۔ مجھے سب سے پہلے یہ بات اپنی ذات کے لیے اور آپ تمام حضرات کے لیے کہنی ہے کہ علم ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ علم جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ میں والدین سے کہوں گا جن کی اولاد علم حاصل کر رہی ہے، ان کو آج خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ دنیا کی ڈگریوں پر تو لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کے ختم ہونے پر اور اس کے علم حاصل ہونے پر لوگ اتنا خوشی کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا، خیر القرون کی درسگاہیں، قاضی اطہر مبارک بادی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں بے شمار باتیں لکھی ہیں، بے شمار واقعات لکھے ہیں۔ اور فتاوی دارالعلوم زکریہ جو ساؤتھ افریقہ سے 6 جلدوں میں 7 جلدوں میں چھپی ہے، اس کی 7ویں جلد میں 40 صفحے پر اس مضمون کو لکھا ہے کہ علم بہت بڑی نعمت ہے، جب یہ حاصل ہو جائیں تو اس پر بہت ہی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور اس میں بات لکھی ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب العلم میں، ہمارے طلباء نے یہ باب پڑھا ہے، کتاب العلم میں 5واں باب ہے۔ اس میں صحابہ کرام کی، اکابرین صحابہ کرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ کرام کو کہ وہ کون سا درخت ہے، انما الشجر من الشجر لا يسقط ورقها وانما مثل المسلم، وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے گرتے نہیں ہیں اور اس کی مثال مسلم جیسی ہے۔ امام بخاری اس روایت کو نقل کرتے 5ویں چیپٹر میں کتاب العلم میں، تو پن ڈراپ سائلنٹ ہو گیا۔ صحابہ کرام کو جب یہ سوال کیا گیا، کسی کے زبان پر جواب نہیں تھا، پن ڈراپ سائلنٹ تھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہوا شجرۃ النخلہ، وہ کھجور کا درخت ہے، پام ٹری ہے۔ مجلس سب ختم ہو گئی تو عبداللہ ابن عمر، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ جن کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے 60 ٹائم حج پڑھا ہے، 7 حج پڑھے ہیں اور 1000 عمرہ کیا ہے۔ He performed 1000 عمرہ اور 1000 غلام کو آزاد کیا ہے۔
یہ عبداللہ ابن عمر ہے. یہ جب مجلس سے کھڑے ہوئے تو جاتے جاتے اپنے ابو سے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ جواب میرے ذہن میں تھا لیکن میں بول نہ سکا. تو ابو نے کہا تم بول دیتے تو بہت اچھا ہوتا، خیر لی من حمر النعم، تم جواب دے دیتے. لیکن میں کیسے جواب دوں، وہاں تو اکابرین صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں بول نہ سکا. چھوٹے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر میں پڑھے نہیں تھے لیکن جواب ان کو آ رہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اس کو جواب دے دیتے تو میرے لیے لال اونٹ سے بھی بہتر ہوتا. یعنی اتنی خوشی ہوتی مجھے کہ وہ لال سرخ اونٹ سے زیادہ مجھے خوشی ہوتی. اس زمانے میں کہہ دیں ہم کہ مرسیڈیز ہو، بینلی ہو یا پھر لیموسین ہو، اس زمانے میں سرخ اونٹ بہت مہنگا ہوا کرتا تھا. ایک سوال کے جواب پر حضرت عمر کہتے ہیں اگر تو جواب دے دیتا تو مجھے خیر لی من حمر النعم، میرے لیے دنیا میں اس سے بڑھ کر خوشی نہ ہوتی. قاضی اظہر مبارکبادی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہاں اس اپنی کتاب میں خیر القرون کی درسگاہ میں، ایک سوال کے اوپر حضرت عمر کو اتنی خوشی ہونے والی تھی. ہمارے طلبہ بخاری مکمل کر لی، مسلم مکمل کر لی، اور ترمذی، ابو داؤد حدیث کی کتابیں اور اس کے پہلے بہت ساری حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں مکمل کر لی. لیکن ان کے ماں باپ کو وہ خوشیاں نہیں ہو رہی ہے جو خوشیاں ہونی چاہیے ایک علم کے، اپنے بیٹے کے علم کے حاصل کرنے کے اوپر. بہت بڑی نعمت ہے. اور آگے قاضی اطہر لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، خلیفہ مہدی کا واقعہ لکھتے ہیں. خلیفہ مہدی بغداد کا بہت بڑا بادشاہ تھا. بغداد کا خلیفہ مہدی کان جالسا مع رفقائه واصدقائه، وہ ایک مجلس میں اپنے ساتھی اور وزراؤں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. وہاں پر ان کا بیٹا ابراہیم آ گیا مجلس میں، چھوٹا تھا. وکان بالسنة الخامسة من عمره، 5 سال کا تھا وہ، 5 سال کا صرف. 5 years baby. He just came in the gathering of the father. باپ کو ملنے کے لیے، چونکہ اتنا خوش تھا، مدرسے سے آیا اور آنے کے بعد اپنے باپ کو ایک بات بتلانے کے لیے آیا. جیسے ہمارے بچے اسکول سے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ابو کو، سٹارز، مجھے سٹارز ملا. سٹارز ملا، کون سا آسمان والا سٹارز؟ نہیں، وہ سٹارز اس کو بتلایا جاتا ہے نہیں بہت اچھا کام تو نے کیا ہے. کاش کہ ہمارے ماں باپ اس بچے کو مبارکبادی دے، اس کی حوصلہ افزائی کرے، ماشاءاللہ، ویل ڈن، بہت اچھا کام کیا. یہ بچہ 5 سال کا آیا، تعلمت سورۃ البلد اليوم، کیا کہہ رہا ہے، میں نے سیکھ لیا آج سورۃ البلد، لا اقسم بہذا البلد، میں نے سیکھی ہے. ابو کے سامنے آ کر بہت خوشی بیان کر رہا تھا. تو ابا نے پوچھا، ناظرن او حافظن، اندر دیکھ کے یاد کیا بیٹے یا منہ پہ یاد کیا؟ Did you memorize؟ یا اندر میں دیکھ کے یاد کیا؟ فرمایا نہیں، میں نے منہ پہ یاد کیا ہے، میمورائز کر لیا، سورۃ البلد کو یاد کر لیا. تو مجلس کے سامنے خلیفہ بغداد اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، بیٹے مجھے سناؤ سورۃ البلد، مجھے سناؤ، میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں. یہ وہی واقعہ جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اقرأ علی القرآن. کیا جواب دیا؟ کیف اقرأ یا رسول اللہ وقد انزل القرآن علیک. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ. فرمایا میں کیسے سناؤں، قرآن تو اللہ کے رسول آپ پر نازل ہوا ہے. فرمایا نہیں، امرنی ربی، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں دوسروں سے بھی قرآن کو سنوں، آپ میرے سامنے پڑھو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن شروع کیا سورہ نساء سے، اور فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا.
دیکھ رہے آنکھ اٹھا کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس بس بس، آنکھ اٹھا کر دیکھا، اللہ کے رسول اتنا رو رہے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو رہی ہے۔ یہاں خلیفہ بغداد نے اپنے بیٹے سے کہا اقرأ علیہ سورۃ البلد، میرے سامنے پڑھ۔ سب کے سامنے سورۃ البلد پڑھ لی۔ وہ ذرا کہہ رہے ہیں ہم نے خلیفہ بغداد کو پہلے کبھی اتنا روتا ہوا نہیں دیکھا جو آج اپنے بیٹے کی سورہ بلد کو سن کر روتے ہوئے دیکھا۔ پھر آگے لکھا ہے قاضی صاحب نے، انفق 100,000 دراہم فی سبیل اللہ، ایک سورت کے سیکھنے پر، سورۃ البلد کے سیکھنے پر 1,00,000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کیا کہ میرے بیٹے نے آج سورۃ البلد سیکھ لی۔ اور آگے وَاعْتَقَ 500 غلام، 500 غلام کو آزاد کیا۔ اندازہ کیجیے کتنی خوشی ایک سورت پر۔ کون سی دنیا کی ایسی نعمت ہے جو قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے زیادہ ہو؟ کون سی ایسی خوشی ہے، کون سی ایسی نعمت ہے؟ قرآن سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو قرآن کی شرح ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر ہمارے بچے قرآن سیکھ لے، قرآن یاد کر لے، حدیث بخاری مسلم ترمذی پڑھ لیں، تو ہمیں تو بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ آج میرا بچہ فارغ ہو رہا ہے۔ دوسرے بچوں کو دیکھو، آج ہی میرے سامنے ایک نوجوان 17 ایئرس کا، وہ کہہ رہا ہے مجھے اسلام پسند نہیں ہے، مجھے نماز پسند نہیں ہے، مجھے تو کرسچینٹی پسند ہے۔ وہ ایکس مسلم پر جا کر دیکھو آپ چینل پر، کتنے ہمارے نوجوان اسلام سے مر رہے ہیں۔ ہمیں تو خوشی کا اظہار، ان کے لیے بھی دعا کیجئے، اپنے بچوں کے لیے کہ میرے بچے نے 6 سال 7 سال مدرسے میں گزارے، قال اللہ قال رسول کرتے کرتے گزارے ہیں۔ ہمیں تو اور اظہار کرنا چاہیے، اور اظہار۔ ہارون رشید نے، وہاں قاضی صاحب نے لکھا ہے آگے بہت سارے واقعات، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا ہوں۔ قاضی اطہر صاحب لکھتے ہیں ہارون رشید کا بیٹا، اس نے سورۃ الحدید کو یاد کر لی، سورۃ الحدید کو یاد کی، 70,000 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ خوشی کا اظہار، یہ بات تو میں ماں باپ کو کہہ رہا، لیکن میرے طلبہ، تم میرے مخاطب ہو، علماء نہیں، علماء تو مستثنا ہے، میرے طلبہ یہ ہمارے بچے کی طرح ہے، تم میرے مخاطب ہو۔ امام بخاری رحمت اللہ، جب بخاری ختم کر رہے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اتنا گہرا ڈیپ علم کس لیے دیا؟ میری 30 سالہ زندگی میں 93 سے لے کر آج تک ہندوستان میں، ساؤتھ افریقہ میں، جہاں جہاں میں ختم بخاری میں گیا، بڑے بڑے علماء کی مجلس میں بیٹھا، اکثر علماء نے یوں ہی کہا بھئی آج ہم بحث کریں گے آخری حدیث پر تو بہت ٹائم لگ جائے گا، اس میں 20 بحثیں ہیں، اگر آپ کو سیکھنا ہو فَلْيَتَفَضَّلْ مَشْكُورًا إِلَى جامعہ خدیجۃ الکبریٰ، یہاں پر آؤ ہم آپ کو سکھائیں گے۔ اصل بات ہمیں بتلانی ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اتنا گہرا علم کیوں ملا، اس کی 2 وجہ زیادہ تر ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرکزہ نے 2 مرتبہ اس بات کو بیان فرمایا، اور حضرت کی آخری مجلس میں 2 مرتبہ مجھے شرکت کرنا نصیب ہوا۔ حضرت نے یہی بیان فرمایا، ایک بات تو یہ تھی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ والد صاحب نے اپنا جو مال چھوڑا تھا، اس مال محمد بن اسماعیل نے جو مال چھوڑا تھا، یہاں ایک اور بات بتا دوں، حضرت شیخ یونس صاحب نے بیان فرمایا جب تم عبارت پڑھو محمد بن ابراہیم ابن اسماعیل بردزبہ کو نہ پڑھو، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اگر آپ رحمہم اللہ پڑھو گے تو گویا ایک غیر مسلم پر بھی آپ مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات ہم نے اکابرین سے سنی ہے کہ اپنی سند کے اندر میں بردزبہ جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کا نام نہ پڑھو، وہاں تک پڑھو، اس سے پہلے تک
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد و فادر اور ان کے فادر گرینڈ فادر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کے والد صاحب نے مشہور واقعہ ہے، اتنا مال رکھا تو اپنے شاگردوں سے کہا یہ جتنے دراہم ہیں اس میں حرام تو کیا، ذرہ برابر ایک پینی میں شک کا بھی شبہ نہیں ہے، شک بھی نہیں ہے، یعنی حرام کے بارے میں کہ میرا مال حرام ہے، حرام تو کیا حرام کا شک بھی نہیں ہے، یہ اپنا مال ہے، اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جاتا ہوں، یہ اس کو استعمال کریں گے علم حاصل کرنے کے لیے۔ فوز الکبیر کی شرح لکھی ہے حضرت مولانا مفتی امین صاحب جو دارالعلوم دیوبند میں پڑھا رہے ہیں، یہ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرکزہ کے بھائی ہے، ان کے والد صاحب مفتی سعید صاحب کے والد صاحب یوسف بھائی ڈابیل میں پڑھتے تھے، مولانا بدر عالم صاحب کے زمانے میں ڈابیل میں پڑھتے تھے، مولانا بدر عالم صاحب نے ڈابیل میں پڑھایا، اس کے بعد یہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہیں ان کا انتقال ہو گیا، جنت البقیع میں مدفون ہے۔ تو یوسف مفتی سعید صاحب پالن پوری جنہوں نے تحفۃ القاری بھی لکھی ہے، تحفۃ العلمی بھی لکھی ہے، بخاری کی شرح بھی لکھی ہے، ترمذی کی شرح بھی لکھی ہے، بہت ساری کتابیں لکھی ہے، فوز الکبیر کی شرح انہوں نے لکھی، لیکن مفتی سعید صاحب نے مقدمہ لکھا ہے، اس مقدمے میں یہ بات لکھی ہے، ریفرنس بھی دے رہا ہوں، جیب کی بات نہیں کہہ رہا، میری عادت ہے ریفرنس پہلے ہو، ادھر ادھر کی بات نہیں، لکھا ہے وہاں یوسف میرے والد صاحب کی عربی سوم یا چارم میں تھے اور شادی ہو گئی تھی، اب پڑھنا بہت مشکل ہے، شادی ہو جائے تو مشکل، لیکن آپ لوگ تو ماشاءاللہ بہت سارے شادی والے، شادی کے ساتھ بھی ماشاءاللہ آپ نے یہ علم کو ختم کر لیا۔ امام بخاری کتاب العلم لکھتے ہیں کہ بڑی عمر میں بھی علم حاصل کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ آپ لوگ ان میں سے ہیں۔ امام بخاری کو شاید پہلے پتا ہو چکا ہوگا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو آخری عمر تک ماشاءاللہ علم حاصل کریں گے۔ میں تو جہاں جاتا ہوں ہمارے وہ وہاں بیٹھے ہیں، کیا نام ان کا، وہ کرسی پر بیٹھے ہیں جی، ان کی مثال دیا کرتا ہوں میں، ہے نا، ان کی مثال دیتا ہوں جو وہاں کرسی پر سامنے بیٹھے ہیں، کیا نام، وہ سامنے دے، بولو بھائی نام بولو، ہاں وہ حاجی غلام رسول، حاجی نہیں مولانا غلام رسول، بھائی ان کو حاجی مت کہو، مولانا غلام رسول کہو، بلکہ افتاء بھی کیا ہے شاید، ہاں تو یہ تو بڑا لقب دینا چاہیے، جو کیا ہے وہ دو ان کو، اتنے سال نکالے اس عمر میں ساؤتھ افریقہ گیا ان کی مثال میں دیا، میں ہندوستان گیا ان کی مثال دی کہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اگر آدمی اپنا کانٹیکٹ اور اپنا وائی فائی جوڑنا چاہے اللہ رسول کے ساتھ تو بڑھاپے میں بھی قرآن پڑھ سکتا ہے، بڑھاپے میں بھی درس میں آ سکتا ہے، یہ تو اللہ جزائے خیر دے ہمارا حضرت مفتی سیف الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور اللہ ان کی علم میں عمل میں بے انتہا برکات نصیب فرمائے، ایک بہت زیادہ اپنا دل کھول دیا ہے، سب کے لیے مدرسہ کھلا ہے، اور بہت سارے ہمارے اساتذہ کرام یہاں پر اپنی گویا کہ رات دن قربانی دے رہے ہیں ماشاءاللہ کہ یہ بچے کچھ پڑھ جائیں، چاہے جوانی میں ہو چاہے بڑھاپے میں ہو۔ کہ یوسف بھائی کی شادی ہو چکی تھی، اب تو پڑھنا بہت مشکل تھا، اس لیے کہ حالات بہت ٹھیک نہیں تھے، کچھ پیسے کی بھی ضرورت تھی، تو مولانا بدر عالم صاحب کے پاس گئے اور جا کر کہا حضرت اب میں آگے نہیں پڑھ سکتا ہوں، میں گھر جا رہا ہوں، میں عالم نہیں بن سکتا۔ تو مولانا بدر عالم صاحب نے ان کو ایک نصیحت کی بس، کہ دیکھو یوسف تم میرے بیٹے ہو، ایک نصیحت کرتا ہوں کہ زندگی بھر اپنی اولاد کو ایک لقمہ بھی حرام کا نہ کھلانا، یہ نصیحت کی، یوں نہیں کہا نہیں مت جاؤ پڑھ لو نہیں کہا، کیا کہا ٹھیک ہے آپ مشکل میں ہو پریشانی میں ہو جاؤ، لیکن چونکہ آپ کے یہاں پالن پور کے علاقے میں لوگ سود کا کاروبار بہت کر رہے ہیں، حضرت نے فرمایا سودی انٹرسٹ کا کاروبار بہت کر رہے ہیں، تو آپ کبھی بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں میں اولاد نہیں نسلوں میں آپ چاہیں اللہ قرآن کا اور حدیث کا علم دے، تو اپنی اولاد کو اور اپنی نسلوں کو حرام کے لقموں سے بچانا وعدہ کر لیا۔ بہت غربت تھی، فارمر تھے یوسف بھائی، لیکن کبھی سودی اور ایک لقمہ اپنے بچوں کو نہیں کھلایا،
یہ واقعہ فوز الکبیر کی شرح میں لکھا ہے. مفتی امین صاحب جو دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے ہیں، فرمایا میرے والد صاحب نے ہمیں کہا تھا میرے بیٹو کہیں ادھر ادھر میں محنت مزدوری کر کے آپ کو کھانا کھلاؤں گا، لیکن ایک لقمہ ادھر ادھر کا حرام کا میں تمہیں نہیں کھلاؤں گا. اللہ پاک نے میرے والد صاحب کی اس محنت پر، مزدوری پر ہم چاروں بھائیوں کو محدث بنایا، چاروں بھائیوں کو محدث بنایا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے گہرا علم دیا. اس کی ایک وجہ محدثین یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھایا. والد صاحب نے جو پیسے چھوڑے تھے بالکل حلال کے پیسے، اور اس سے علم حاصل کیا. یہاں تک کہ محدثین نے لکھا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں کی. فرمایا اگر میں غیبت کرتا تو میری ماں کی غیبت کرتا کہ میرا ثواب میری ماں کو ملے، یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ میں کسی کی غیبت کروں اور اس کو میرا ثواب پہنچ جائے. اس لیے نہ غیبت کرنا چاہیے، نہ جھوٹ بولنا چاہیے. جس زبان سے ہم نے بخاری پڑھی، جس زبان سے ہم نے قرآن پڑھا، مسلم پڑھی، ترمذی پڑھی، اپنی زندگی کو اب صراط مستقیم پر لگانا چاہیے. ایک وجہ تو یہ نقل کی ہے. دوسری وجہ علامہ شبیر احمد عثمانی کی بخاری کی شرح 2 جلدوں میں ہے، فضل الباری، اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ ماں کی دعا ایسی تھی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو بصیرت بھی ملی، بصارت بھی ملی، آنکھوں کی روشنی بھی ملی اور دل کی روشنی بھی ملی، بصارت بھی ملی، بصیرت بھی ملی. رات میں اٹھ کر، اس لیے کہ بہت سارے حکیموں کے پاس جاتے تھے، ان کی والدہ اپنے بچے کو لے گئے. ایک روایت میں 2 سال کا ذکر ہے، ایک روایت میں 3 سال کا ذکر ہے. نارمل پیدا ہوئے، 2 سال کی عمر میں آئی سائٹ چلی گئی. حضرت لکھتے ہیں مقدمہ میں آئی سائٹ چلی گئی 2 سال کی عمر میں، اور ماں پریشان ہے کہ اپنے بچے کو کس طرح میں تعلیم دوں گی، کہ آنکھوں کی روشنی بہت ضروری ہے تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے. اللہ ہمیں اپنی آنکھوں کی، اپنی کانوں کی، اپنی زبان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کہ جن آنکھوں سے ہم نے بخاری پڑھی، جن آنکھوں سے دیکھ کر ہم نے مسلم پڑھی، ترمذی پڑھی، اللہ ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھو پورے قرآن کا مطالعہ کرو. شیطان نے یوں نہیں کہا میں تمہارے بندوں کو اللہ نماز سے روکوں گا، روزے سے روکوں گا، زکات سے روکوں گا، حج سے نہیں کہا. اس نے کیا کہا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. تم اللہ تو اپنے بندوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے، وہ ناشکرے ہی بنے رہیں گے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ طواف فرما رہے ہیں، طواف کرتے کرتے سنا ایک آدمی وہ دعا کر رہا ہے اللہ مجھے ان قلیل بندوں میں سے بنا، مجھے قلیل بندوں میں سے بنا. حضرت عمر نے پوچھا، لوگ عجیب عجیب دعا کرتے ہیں نا، میں جیسے کہ کعبہ کے گلاب کے پاس ایسے ہاتھ لگا کر دعا کر رہا تھا. ایک آدمی اجنبی شاید خبر نہیں پاکستان کا تھا، وہ کیا دعا کر، اللہ میرے گھر پر، کیا کہہ رہا، میرے گھر پر جب کبھی کوئی مہمان آتے ہیں تو چائے پلائے بغیر جانے نہیں دیتا، اس کو چائے پلاتا ہوں، کچھ میٹھا پلاتا ہوں. اللہ میں بھی تیرے گھر پر آیا ہوں، ہم بھی تیرے مہمان ہیں، اللہ کچھ تو دے دے مجھے بھی. دعا بھی عجیب لوگ کرتے ہیں، کچھ تو دے دے، کچھ تو دے دے. اللہ اکبر. جی ایسے لوگوں کی دعائیں کیسے قبول نہ ہو، کتنے پیار سے اللہ کو منا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو رات کو حکماں نے منع کر دیا آنکھ کی روشنی، تو یہ شیطان لا تجد اکثرہم. تو حضرت عمر نے پوچھا ہاں قلیل کون ہے، کون سی دعا کرے؟ فرمایا قرآن کی آیت ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. مجھے ان قلیل لوگوں میں سے بنا جو شکر گزار ہوتے ہیں تیرے. اللہ ہمیں شکر گزار لوگوں میں سے بنائے. بات جلدی ختم کر رہا ہوں اس لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، 10 منٹ. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ حکیموں کے پاس لے گئی، لاجواب ہے، کوئی علاج نہیں آنکھوں کا. تو رات میں اٹھنا شروع کیا، تہجد پڑھتی تھی، تہجد روزانہ. اور کیا کرتی تھی؟ حضرت لکھتے اپنی فضل الباری میں کہ جہاں نماز پڑھتی تھی وہاں اپنے بچے کو سلاتی تھی، اپنے بچے کو وہاں سلاتی تھی.
اور نماز پڑھ کر کے دعا کرتی تھی. ایک دن جوش میں آ کر اس نے کیا دعا کی؟ اے چاند کو روشنی دینے والے اللہ اور سورج کو روشنی دینے والے اللہ اور سانپ کو آنکھوں میں روشنی دینے والے اللہ اور شیر اور درندوں کو روشنی دینے والے اللہ، وہ تو فار کھانے والے جانور ہے، میں تو انسان ہوں، میرا بچہ انسان ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو آنکھ میں روشنی نصیب فرما. دعا کی، پھر روتے روتے سو گئی. خواب میں دیکھا. اللہ اکبر. کوئی خواب میں دیکھ رہی ہے، کوئی دروازہ نوک کر رہا ہے. خواب میں پوچھ رہی ہے کون ہے؟ من علی الباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں پورا واقعہ، دروازے پر کون ہے؟ میں تو بیوہ ہوں، رات کے middle of the night میرے دروازے پر کون ہے؟ فرمایا میں ابراہیم، نبی ابراہیم علیہ السلام ہوں. تو ابھی رات میں کیسے آنا ہوا؟ دیکھیے ماں کی دعا، دیکھیے رات میں کیسے آنا ہوا، کیا بات ہے؟ تو کہا تیرے بیٹے کی شفا کا سامان لے کر آیا ہوں، تیرے بیٹے کی آنکھوں کی شفا کی سامان لے کر آیا ہوں. تو میں نے خواب میں دروازہ کھولا اور مجھے خواب میں پوچھ رہا ہے ابنک، کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ وہ یہ سویا ہوا ہے. اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، فرمایا تیرا بیٹا، اللہ پاک نے اس کو روشنی عطا فرما دی ہے. صبح اٹھا بیٹا، اس کی روشنی واپس آ گئی. کیسی روشنی دی؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ خود کہتے ہیں چاند کی روشنی میں نے تاریخ کبیر اور تاریخ صغیر لکھی ہے. یہ روشنی نہیں، چاند کی روشنی میں اللہ نے ان کی آنکھ کی روشنی اتنی زیادہ عطا فرمائی اور اتنی زبردست روشنی آنکھوں کے ساتھ دل کو عطا فرمائی کہ 16 سال میں بخاری شریف کو لکھا. 16 سال میں بخاری شریف کو لکھا، ایسی اخلاص کے ساتھ اور اس گہرے علم کے ساتھ لکھا کہ آج دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پر اس بخاری کا ختم اور بخاری کو نہ پڑھایا جا رہا ہو. سو میرے بیٹو، تم سے میری بلکہ مجھے بھی اپنی ذات کو اور آپ کو بھی یاد رکھو 2 باتیں ہمیشہ: حرام کا لقمہ کبھی نہ کھانا اور ہر وقت اللہ سے دعا کرنا، اللہ اب تو نے علم دیا ہے، تو نے مجھے علم دیا ہے، اب مجھے عمل کی اور نیک بنا، متقی بنا، مخلص بنا. یہ دعا کرتے رہے. چلو بات پر بات یاد آ گئی، وہ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے، چلو وہ بات بھی سنا دو. بہت اچھی بات ہے، عجیب بات. جمعہ کا دن تھا، مغرب سے پہلے 10 منٹ باقی تھی. یاد رکھو مغرب کے 10 منٹ 15 منٹ پہلے جمعہ کے دن میں دعائیں قبول ہوتی ہے. ہم تو کبھی نماز کی رکعت بھی مغرب کو جمعہ کو چلی جاتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے. مطاف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. کون بیٹھے ہوئے تھے؟ مروان ابن عبد الملک، مروان بیٹھا ہوا تھا، اور عبداللہ ابن زبیر مطاف میں بیٹھے ہوئے تھے، مصعب ابن زبیر بیٹھے ہوئے تھے، اور عروہ ابن زبیر بیٹھے ہوئے تھے. یہ چاروں بیٹھے ہوئے تھے مطاف کے اندر میں، اور مغرب کا وقت تھا، جمعہ کے 10-15 منٹ باقی ہے. سبحان اللہ. اب آپس میں مشورہ کر رہے بھائی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، چلو کیا کریں ہم، ایک جا کر ہم دعا کریں کعبہ کا غلاف پکڑ کر. تو کون جائے پہلے؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا. سب سے پہلے مصعب ابن زبیر کھڑے ہوئے. انہوں نے کعبہ کے پاس جا کر دعا کی، اللہ مجھے کوفہ اور بصرہ کا گورنر بنا دے. یہ دعا کی. پھر عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے، کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا کی، اللہ مجھے حجاز کا گورنر بنا دے، حجاز کا گورنر بنا دے. تو مروان نے دیکھا مجھے تو کچھ اور مانگنا چاہیے. یہ وہاں گیا اور غلاف پکڑا اور اس نے کیا دعا کی؟ اے اللہ یہ لوگ تو ایک ایک ملک کی دعا کر رہے ہیں، مجھے اسلامی سلطنت کا بادشاہ بنا دے، اسلامک سلطنت کا بادشاہ بنا دے. اب باری آئی عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی، کعبہ کا غلاف پکڑ کر کہہ رہے اللہ مجھے نہ کوفہ اور بصرہ کی حکومت چاہیے، مجھے نہ حجاز کا گورنر بننا ہے، مجھے نہ اسلامک سلطنت چاہیے، مجھے ولکن اريد علما عالما عاملا باریا متقیا. کیا چاہیے؟ علم چاہیے، اور پھر اس علم پر عمل بھی کروں، اور میں نیکی کے راستے پر بھی چلوں اور تقوی والی زندگی گزاروں. کیسی؟
اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 16 سال کے بعد حضرت عروہ ابن زبیر پیدا ہو رہے ہیں اللہ کے نبی کی 27 ہجری کے اندر میں. جب یہ پیدا ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی حضرت اسماء سے, یہ بیٹا مجھے دے دے, میرے پاس اولاد نہیں, میں اس کو لک آفٹر کروں گی, میں اس کو براٹ اپ کروں گی, میں اس کو لک آفٹر کروں گی. اجازت دے دی گئی. سبحان اللہ. عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ 27 ایئرز تک کس کے پاس رہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو کتنی زیادہ حدیث ازبر تھی, کتنی زیادہ بڑی محدثہ تھی. ان کا انتقال 58 میں ہو رہا ہے, 57 میں ہو رہا ہے. 27 ایئرز تک ان کے مکان میں رہے اور علم حاصل کرتے رہے. جب غالباً ولید ابن عبد الملک کا زمانہ آیا, اور وہ زمانہ تھا 87 سے لے کر 95 تک کا زمانہ تھا. ولید ابن عبد الملک نے میسج بھیجا بغداد سے اور کہا آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں. کہا میں کہیں نہیں جاتا, حرم چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا. کہا ہالیڈے کے لیے نہیں آنا ہے, آپ کو صرف آنا ہے, لوگوں کو درس ہے, آپ کے پاس علم ہے, آپ بہت بڑے محدث ہیں, آپ تشریف لائیں, لوگوں کو علم سکھائیں. ٹھیک ہے, بات دعوت قبول کر لی. اپنے بیٹے کے ساتھ تشریف لے گئے. وہاں پر اپنے بیٹے کے ساتھ اب اچانک 2-4 دن مہمان خانے میں رہے. میں شو تصویر بیان کر دیتا ہوں. مہمان خانے میں رہے. اچانک پوچھا بادشاہ نے ولید ابن عبد الملک نے, کوئی خواہش ہے؟ فرمایا میری تو کوئی خواہش نہیں ہے. تو بیٹے نے کہا میری ایک خواہش ہے, میں کبھی گھوڑے پر نہیں بیٹھا اور آپ کے استبل میں بہت اچھے اچھے گھوڑے, فرمایا مجھے بیٹھنے دو. بیٹا ان کے ساتھ گیا تھا عروہ ابن زبیر کا. کہا ٹھیک ہے بیٹھ جا, لیکن جب پہلی مرتبہ گاڑی چلائے سیکھی رہو تو کیا ہوتا ہے, اگر آپ نے ایکسیلیٹر ہو گیا تو آگے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. بس یہ بیٹھا, ایئر لگائی, وہ گھوڑا ایسا بھاگا یہ اوپر سے گرے, چٹان کے ساتھ سر لگا اور اس کا سر ٹوٹ گیا, وہیں پر انتقال ہو گیا. اب کون کہے عروہ ابن زبیر کو کہ آپ کا بیٹا انتقال کر گیا؟ ولید نے کہا میں جا کر کہتا ہوں. بادشاہ تھا, خلیفہ تھا, اس نے جا کر کہا. تو اس وقت ولید ابن عبد الملک نے جا کر کے عروہ ابن زبیر کو یہ واقعہ سنایا. تو اس وقت یہی کہا وہ بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی کہ اس سفر نے مجھے ٹھکا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو ملنے کے لیے جاتے تھے تو کیا کہا, اس سفر نے مجھے تھکا دیا. تو عروہ ابن زبیر نے بھی یہی کہا, میں کیا کہہ سکتا ہوں, انا للہ پڑھ کر کے کہا اس سفر نے مجھے تھکان دیا. اس کو غسل کفن دفن, مجھے آخری بات کہنی ہے, دیکھ کر جب اس کو دفن کرنے کے لیے گئے, بچے کو اندر اتارا, جب باہر نکلے تو کھڑے تھے عروہ ابن زبیر. اس مٹی کے اندر جو باہر تھی اس میں سانپ ہوگا, سانپ نے عروہ ابن زبیر کو کاٹ لیا پیر میں, اور اس کا پوائزن اتنا بڑا کہ پیر کالا ہو گیا, درد کرنے لگا. گھر پر آئے, ولید کو کہا مجھے کچھ ہو گیا ہے. تو حکما کو, حکیم کو بلایا گیا, کہا اس کو پوائزن سانپ نے کاٹ لیا ہے, یہاں اوپر جا کے رسی باندھنا پڑے گا تاکہ پوائزن اوپر تک نہ جائے. کوشش کی 1 دن 2 دن 3 دن, لیکن وہ پوائزن اوپر جا رہا تھا. تو حکیموں نے مشورہ کیا پیر کاٹنا پڑے گا, اور پیر کاٹ, ٹھیک ہے ریڈی ہوں. پیر کاٹنے کے لیے جب لے گئے آپریشن روم کے اندر میں, تو سب سے پہلے 1 گلاس شراب کا لے گئے. تو کہا یہ کیا ہے؟ کہا شراب ہے. کہا میں نے زندگی میں جب سے حافظ ہوا ہوں تب سے لے کر آج تک کتنے سال, more than 50 years, فرمایا رات میں 7.5 پارہ میں دن میں پڑھتا ہوں, اور رات میں 7.5 پارہ قرآن پڑھتا ہوں. جب سے میں حافظ ہوا ہوں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اتنے سال تک میں 2 دن میں پورا قرآن ختم کرتا ہوں. میرا ایک دن ایسا نہیں گیا کہ میں نے قرآن کو مس کیا ہو, پابندی سے قرآن ختم کرتا رہا. اب تم مجھے پلاؤ گے؟ کہا مجھے پلانے کی ضرورت نہیں, میں قرآن پڑھتا رہوں گا, اب میرے پیر کو کاٹ دو. وہ قرآن پڑھتے رہے اور پیر کاٹنا شروع کیا. اچانک بیچ کی ہڈی آئی, زور سے کلہارا مارا تو وہ بے ہوش ہو گئے. مغمى علیہ کا لفظ ہے, بے ہوش ہو گئے. اب جب ہوش میں آئے تو 7 گھنٹے ہو گئے. ولید نے پوچھا آپ تو ٹھیک ہو گئے, پیر الگ ہو گیا آپ کا؟ کہا مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے, مجھے غم ہے کہ 7 گھنٹے میں میرے سارے 7 پارے آج پڑھنے کے باقی رہ گئے. اور اس کے بعد کا میرا پیر کدھر ہے؟ آخری بات, پیر کو لایا گیا اور پیر کو کہا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما
कानू यक्सिबून, क़यामत में ज़बान पर ताला लगाया जाएगा, हाथ और पैरों को पूछा जाएगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं सबसे पहले टाई बोलेगी हमारा, ये ऊपर की रान बोलेगी, तो अपने पैर को खिताब कर रहे हैं, सुन ले मेरा पैर, जिंदगी भर कि तुझसे चलकर अल्लाह ने मुझे 4 पैर दिए, 2 हाथ और 2 पैर, जिंदगी भर में गुनाह की तरफ नहीं गया, तो कयामत के दिन मेरे खिलाफ कभी गवाही न देना। मैं तुझे मुखातब कर रहा हूं कि मैंने इस पैर से कभी गुनाह नहीं किया है। मेरे तलबा, हम बुखारी खत्म कर रहे हैं, मुस्लिम खत्म कर रहे हैं, और भी बहुत सारे वाकयात है। आखिरी बात कि हमने अपने आलिम बन चुके हैं, लेकिन अमल करना जरूरी है। असल तो अमल है, सही रास्ते पर चले, गुनाहों से अपने आप को बचाए, छुपे हुए गुनाह छुपकर गुनाहों से बचाए, खुलकर गुनाहों से बचाए, आंखों के गुनाहों से बचाए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इल्म में बेइंतहा बरकत नसीब फरमाएंगे। खैर, अभी इस आयत की तफसीर तो बाद में कभी बयान करूंगा। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह मुझे और हम तमाम को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। الله